بسم اللہ الرحمن الرحیم بے نام خداوند بخشندگی مہربان سلام بار ادب و احترام دارم در خدمت تمام دوستان و عزیزان ناظرین گرامی، ہم ایک سادی شراجی کتاب گلستان سعدی پڑھ رہے ہیں، اور گلستان سعدی کا جب میں نے تعارف کروایا تھا، شیخ سعدی کا تعارف کروایا تھا، تو میں نے یہ بتایا تھا کہ شیخ سعدی شراجی کا اصل نام تو شرف الدین تھا، لیکن ان کا تخلص سعدی تھا، اور سعدی اس وجہ سے تھا کہ ان کے والد محترم زمانے کے بادشاہ تابوک سعد زنگی کے ملازم تھے، ان کے حسن سلوک کی وجہ سے انہوں نے اپنا تخلص سعدی رکھ دیا۔ اور اس کے علاوہ جو جب انہوں نے شاعری شروع کی تو وہ زمانہ تابوک سعد زنگی کا تھا، تو ان کی وجہ سے انہوں نے، ان کے حسن سلوک کی وجہ سے، ان سے پیار کی وجہ سے، ان کی عقیدت کی وجہ سے انہوں نے اپنا نام جو ہے تخلص سعدی رکھا، اور سعدی کے نام سے ہی پھر مشہور ہوئے۔ تو آج اسی بادشاہ کی تاریخ انہوں نے بیان کی ہے گلستان سعدی میں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا نیک تمنائیں ان کے لیے کی ہیں، کیسے ان کے لیے دعا کی ہے، اور کیسے دعا کے ساتھ ہی نصیحت کر دی کہ رعایا کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، اور اگر رعایا کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے تو ہم ہر طرح سے آپ کا ساتھ دیں گے، اور آپ کے ساتھ ملک کی ترقی کے لیے کوشش کریں گے۔ اور آخر میں پھر شیراز کے لیے بھی انہوں نے دعا کی، درخواست کی ہے، اور شیراز کے ساتھ بھی انہوں نے بادشاہ کو کہا ہے کہ شیراز کے لیے جو ہے وہ ہر آن ہر دم کوشش کریں گے۔ تو دیکھیے تقریب پر چلتے ہیں۔ ذکر جمیل سعدی کے در افواہ اقوام افتاده است، بسیط سخنش که در بسیط زبید رفته، با اسب الجیب حدیثش که همچون شکر میخورند و روکه منشآتش که چون قابل زر میبرند و کمال قصد و بلاغت او حمل نتوان کرد۔ کہتے ہیں کہ سعدی کا جو حسن کلام ہے، اس کی کلام کی خوبصورتی ہے، اس کا ذکر در افواہ اقوام افتاده است، عامت الناس میں پھیل چکا ہے، ہر بندہ اس کو جانتا ہے، زبان زد عام ہے۔ واسیت سخنش، اور اس کی باتوں کا جو شہرہ ہے، آواز ہے، مشہوری ہے۔ در بسیط زمین رفتے، وہ زمین کے تمام اطراف میں کونوں میں پھیل چکی ہے، ہر جگہ سعدی کا شہرہ ہے، اس کا نام بچتا ہے، اس کا ڈنکا بجتا ہے۔ وقصب الجیب حدیثش، اور اس کی باتوں کی گنی، مراد یہ ہے کہ اس کی جو باتیں ہیں، اس کی جو قصب جو ہے، قصب الجیب جو ہے وہ گنے کو کہتے ہیں قصب، مراد ہے کہ ان کے جو باتوں کی مٹھاس ہے، ہم چن شکار بھی وہ چینی کی طرح کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ قصب جو ہے اس کے اوپر اختلاف ہے، یہ لفظ جو ہے اس جو نسخہ ہمارے سامنے ہے، اس میں قصب الجیب لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر اختلاف ہے، مختلف لوگ مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن بہرحال جو اس کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو باتوں کی مٹھاس ہے، ہم چن شکار میں قرآن وہ چینی کی طرح کھاتے ہیں، مراد یہ کہ بہت میٹھی ہیں اور اس سے فیض حاصل کرتے ہیں، اور اسے بہت میٹھی ہیں، اور ان کا دل کرتا ہے کہ شادی کا جو کلام ہے اس کو پڑھتے رہیں، اور ان کا دل نہیں بھرتا۔ پر کئی منشا آتش کے چن کاغذ زر بھی برند، اور جو ان کی انشا پردازی کا جو کاغذ ہے، تو کئی منشا آتش جو لکھتے ہیں، جو یہاں سے بھی لکھ لیتے ہیں کیا ہے اس کا منشا آتش، سے انشا پردازی ہوتا ہے۔ آشانی کے دن ماتن بود کی تنظیم سلطنت، جی وہ بالکل آرزو ہیں یا ان کی جو خواہشیں ہیں، جو ان کی انشا پردازی ہے، ان کا جو یہ کاغذ ہے، چن کاغذ زر بھی برند، وہ ایک سونے کی طرح اس کو سمجھتے ہیں، اور کاغذ سونے کا کاغذ سمجھ کے اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں، یعنی کہ سعدی کے جو کلام ہیں، اس کی جو باتیں ہیں، اس کو سونے کے کاغذ پر لکھتے ہیں، اور کاغذ سمجھ کے اپنے پاس تحفے کے طور پر رکھتے ہیں۔ برکمال قصد و بلاغت او حامل نتوان کرد، اس کا جو بلاغت ہے، اس کا جو فضل ہے، اس کی بلاغت اور اس کے کمال کا جو فضل ہے، اس کے اوپر وہ محول نہیں کیا جا سکتا، بلکہ خداوند جہان و قطب دائرے زمان، بلکہ خدا تعالیٰ جو ہے تمام جہانوں کا خدا تعالیٰ، وہ قطب دائرے زمان اور زمانے کا جو قطب ہے، وہ قائم مقام سلیمان، اور سلیمان کا جو قائم مقام ہے، وہ ناصر اہل ایمان، اور اہل ایمان لوگوں کی کا جو ناصر ہے۔ تابوک اعظم مظفر الدنیا، تابوک اعظم مظفر الدنیا، وہی تابوک سعد زنگی، بدین، اور دنیا اور دین میں کامیاب ہونے والا تابوک اعظم ابو بکر بن سعد بن زنگی، ذل اللہ تعالیٰ کی عزیز، اللہ تعالیٰ کا سایہ اس کی زمین پر رہے، رب ارز عنہ، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، وارضی، اور اس کی زمین سے، بے عین عنایت، نظر کردے اشت، اس کی زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نظر کرم کی ہے، وہ تحسین نے بلیغ فرمودے، اور اس کی بہت زیادہ جو ہے مہربانی اس کے اوپر کی ہے۔
و ارادت صادق نمودے، اور اس کے اوپر، اس کی زمین کے اوپر، اس کی ارض زمین کے اوپر جو اس کی سلطنت ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مہربانی اور سچی عشق و ارادت اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک سلوک ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اس کے اوپر۔ لا جرم کافی انعام از خاص و عوام بے محبت جرائدے، کہتے ہیں کہ لا جرم لا محالہ کافی انعام، جو عام لوگ ہیں ان کی جو خاص ہیں، ٹھیک ہے، عام لوگ ہیں جو اور خاص لوگ ہیں ان کے جو ہے لامل عوام اور خاص تمام مخلوق جو ہیں بے محبت جرائدین، اس کی محبت کی طرف میں مائل ہو چکے ہیں، اس کی محبت کرتے ہیں۔ لا جرم کافی انعام از خاص و عام، کوئی شک نہیں ہے کہ عام لوگ، انعام عام لوگ اور خاص، یہ دونوں لوگ جو ہیں، ان لوگوں کا جو گروہ ہے کافی انعام، دونوں لوگوں کا جو گروہ ہے بے محبت جرائدین، اس کی محبت میں مائل ہو چکے ہیں، اس کے منہ سے محبت کرتے ہیں۔ الناس علی دین ملوکہم، جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بادشاہ کی دین کے اوپر ہوتے ہیں، اپنے بادشاہ کے مذہب پر ہوتے ہیں، جو ان کے بادشاہ کا مذہب ہوتا ہے اسی کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بادشاہ کا جو مذہب ہے، بادشاہ کی جو نظریے ہے، بادشاہ جیسا چاہتا ہے اسی طرح لوگ بھی چاہتے ہیں، اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ عوام الناس ہو چاہے وہ خواص ہو۔ یہ کہتے ہیں زانگاہ کے تو رو بر من مسکین نظرش اسارم از آفتاب مشہور درش، وہ کہتے ہیں زانگاہ کے تو رو بر من مسکین نظرش، جب سے تیری میرے مسکین پر نظر ہے، میں آپ کو مسکین کہہ رہے ہیں، میرے مسکین کے اوپر جب سے تیری نظر ہے، اسارم از آفتاب مشہور درش، میرے جو اثار ہیں، میری جو باتیں ہیں، میری جو کتابیں ہیں جو میں لکھتا ہوں وہ سورج سے بھی زیادہ مشہور ہیں۔ گر خود ہمیں ای بھاؤ بدین بندے درشت، اگرچہ وہ کہتے ہیں بہت سارے عیب اس بندے میں ہیں، گر خود ہمیں ای بھاؤ بدین بندے درشت، بہت سارے عیب اس میں اگرچہ ہیں، ہر عیب کے سلطان ہوں گے پسندت مناشت، لیکن جو عیب سلطان یعنی بادشاہ تعلق ساتھ سنگی کو پسند ہے وہ ایک ہنر ہے، ٹھیک ہے۔ گلی خوشبوئی در ہمام روزی رسی دست دست محبوبی بدستم، گلی خوشبوئی، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن امام میں، گلی مٹی کو کہتے ہیں، گلی خوشبوئی در امام روزی، ایک دن گلی خوشبوئی در امام روزی رسی دست دست محبوبی بدستم، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن مٹی کی جو خوشبو ہے وہ حمام میں، رسی دست دست محبوبی بدستم، میرے دوست نے مجھے وہ دی، ٹھیک ہے، مٹی کی ایک ٹکڑی تھی جو خوشبودار تھی، وہ امام میں مجھے میرے دوست نے دی، تحفتاً دی، بدو گفتم کہ مشک یا عبیری، میں نے اس جو مٹی کی ٹکڑی تھی اس کو میں نے کہا تم مشک ہو یا عبیر ہو، دونوں خوشبو کا نام ہے۔ از بوئی دل آویز تو مستم، جو تیری خوشبو ہے دل آویز، دل کو لبھانے والی، اس سے میں مست ہو چکا ہوں۔ بے گفتہ من گلی ناچیز پودم، اس نے کہا کہ میں ایک مٹی کی ٹکڑی تھی جو ناچیز تھی، جس کی کوئی وقت نہیں تھی، ولیکن مدتی باغل نشستم، لیکن میں ایک زمانہ، ایک عرصہ پھول کے ساتھ بیٹھی، ہماؤل ہم نشین در من اثر کیا کر، میرے ساتھی کا جو کمال تھا اس نے مجھ میں اثر انداز ہوئی، بغیر میں من ہمان خاکن کہستم، لیکن میں اگر دیکھا جائے تو میں وہی مٹی کی ایک ڈھیلی ہوں کہ تھی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب انسان کسی اچھے انسان کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کا اثر بہرحال اس کے اوپر ہوتا ہے، تو جو گیلی خوشبو تھی، جو مٹی کی ٹکڑی تھی، خوشبودار تھی، وہ چونکہ گل کے ساتھ رہی تھی تو اس وجہ سے اس سے خوشبو آ رہی تھی۔ پھر کہتے ہیں، اور یہ اس بات سے انہوں نے پچھلے جو پیرا ہے اس کے ساتھ اس کو کہا ہے کہ اگر عوام جو ہے جو تعلق ساتھ سنگی سے پیار کرتی ہے، اگر وہ ان کے ساتھ رہیں گے، ان کے ساتھ زندگی گزاریں گے، ان کے ساتھ پیار محبت سے رہیں گے، تو وہ ہے تو مٹی کی طرح، اور تعلق ساتھ سنگی جو ہے وہ بادشاہ ہے زمانے کا، اور وہ گل ہے، پھول ہے۔ اگر ہم لوگ جو عوام الناس ہیں وہ مٹی ہیں، اگر وہ بادشاہ کے ساتھ رہیں گے تو وہ بھی گل کی طرح ہو جائیں گے، اور ان سے بھی خوشبو آنے لگے گی۔ یہ بادشاہ کے لیے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہم متع المسلمین بطول حیاتہ، اے اللہ تعالیٰ تو فائدہ پہنچا مسلمانوں کو بطول حیاتہ، اس کی حیات کو، اس کی زندگی کو دراز کر کے، وظائف جمیل حسناتہ، اور اس کی جو حسنات، اس کی خوبیاں ہیں، اچھی خوبیاں ہیں، ان کو 2 برابر کر، ورفع درجات ابداء و غلاتہ، اور اس کے دوستوں کے اور یاروں کے درجوں کو بلند کر، ودمر علی اعدائہ واشناتہ، اور اس کے جو دشمن ہیں اور اس کے جو بدخواہ ہیں،
ادا دشمن چناتی بدعا ان کو تو مار دے ہلاک کر دے. بما تلی فی القرآن من آیاتہ جو قرآن کریم کی آیات پڑھی جاتی ہیں یا قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان کا ثواب اس کو عطا کر. اللہم آمین بلدہ اللہ میاں اس کے اللہ تعالیٰ اس کے جو ملک ہے اس کو امن میں رکھ. واحفظ بلدہ اور اس کے لڑکے کی حفاظت کر. بلدہ اس کے لڑکے کی حفاظت کر. ناظرین گرامی ہم یہ درس یہاں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلا درس ہم 37 سے شروع کریں گے. لقد سعدت الدنیا بہ طعم صادق سے.